بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، مظہر برلا سے ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمر فاروق۔ ڈاکٹر عمر فاروق نامور اسٹرالوجر ہیں، علم نجوم پر بہت دسترس ہے انہیں، ڈاکٹر بھی ہیں ہومیوپیتھک کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس علم سے نوازا ہے اور ان کی کئی پیشین گوئیاں سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ بڑے نامور اسٹرالوجر ہیں۔ آج ان کی مہربانی، انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے، وہ ہم ان سے پاکستان کی سیاسی صورتحال پر، پاک انڈیا ریلیشنز پر اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس پر، اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا کیا بننے والا ہے، پاکستان کے نظام کیا بننے والا ہے، یہ سب کچھ پوچھیں گے۔ تو سب سے پہلے لوگوں کا جو مطالبہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، وہ تو ہوتا ہے کہ عمران خان کا بتائیں۔ تو ہم بھی آپ سے کہتے ہیں کہ عمران خان کا بتائیں، ان کی پارٹی کا بتائیں، کیا بنے گا؟ دیکھیں جی مظہر بلا صاحب، بہت مہربانی، نوازش، آپ کی بڑی مہربانی۔ عرض یہ ہے کہ پارٹی کا کیا بننا ہے، پارٹی وہی ہے جو عمران خان ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور خان صاحب جو ہیں ان کے ذائچے میں نے عرض کیا تھا کہ ستارے تبدیل ہو رہے ہیں، اور بڑے بڑے ستارے ان کے ذائچے میں تبدیل ہو بھی چکے ہیں، لیکن جو حقیقی میں سمجھتا ہوں تبدیلی ہے وہ 25 مئی کو شام 4-1 بجے کے قریب ہو جائے گی۔ تو شام 4 بجے کے بعد، 25 مئی شام 4 بجے کے بعد عمران خان صاحب کا ذائچہ سٹرونگ ہو جائے گا۔ اور یہاں سے جو ستاروں کی کمیونیکیشن ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اب جو دباؤ ہے موجودہ حکومت پہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ ان کی برداشت سے باہر ہو جائے گا۔ یہ صورتحال سمجھ آتی ہے جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، انٹرنیشنل دباؤ آ گیا، ملک میں بھی ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لوگ ایک لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں، تو عمران خان کی رہائی جو ہے وہ آخر کب تک اور کس طرح آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں جی، رہائی تو ان کی ہو جانی ہے، اب یہ انہیں جیل میں رکھ ہی نہیں سکتے، جیل میں رکھ نہیں سکتے، کیونکہ صورتحال جو ہے پازیٹیو اور تبدیلی کی سمت میں ہے، اور خان صاحب کو یہ 26 مئی کے بعد جیل میں رکھ ہی نہیں سکتے، ذائچے کا قانون بدل چکا ہے۔ تو خان صاحب کی پارٹی کے جو یہ لوگ ہیں، شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود رشید، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور دیگر، آج ویسے 86 کارکنوں کی ضمانت ہوئی ہے جو 26 نومبر کے حوالے سے تھے، تو یہ باقی لوگ جو گرفتار ہیں ان کی آپ ضمانتیں دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، صورتحال میں جو ہے نا ذائچے میں بہت بڑے ستارے جو ہے نا وہ تبدیل ہو رہے ہیں، اور جتنے بڑے ستارے تبدیل ہو رہے ہیں جس شدت سے ہو رہے ہیں، سیاسی منظرنامہ بھی اسی حساب سے تبدیل ہو رہا ہے۔ اور 26 مئی کے بعد کسی بھی وقت موجودہ وزیر اعظم اپنے عہدے پہ نہیں رہ پائیں گے، صورتحال بدل جائے گی۔ وہ تو مریم نواز کہتی ہیں کہ اتنا نقصان انڈیا نے نہیں پاکستان کو بچایا جتنا پی ٹی آئی نے بچایا ہے۔ جی وہ کہنے کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، جس کے منہ میں زبان ہے کوئی اسے روک تو نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن ہماری جو اسٹرالوجی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ان کے پاس میں اب کچھ نہیں، تو وزیر اعظم آپ بدلتا دیکھ رہے ہیں، تو وزیر اعلیٰ پنجاب تو وہ رہیں گی؟ نہیں جی نہیں، ساری حکومت کا جو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے خان صاحب باہر آئیں گے تو جو ان کا ذائچہ پیدائش اسٹرونگ ہے اس حوالے سے باتیں پازیٹیو ہوں گی، اور وہ نکل جائیں گے ان تمام مسائل سے، تو عوام ہوگی اور عمران خان صاحب ہوں گے، تو انشاءاللہ بہتری کی سمت میں باتیں آئیں گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیشہ یہ کہا کہ عدلیہ کی طرف سے بڑے فیصلے آئیں گے، عدلیہ کا کردار بڑا اہم ہوگا، لیکن ابھی تو عدلیہ کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے وہ سوئی ہوئی ہے۔ ایسے ہے، ابھی جو عدلیہ کا ستارہ ہے وہ طاقتور نہیں ہوا۔ اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، آپ یہ بات کرتے ہیں صورتحال کچھ ہے، تو ذائچے میں جو ستارے ہیں ابھی تبدیل ہونے کی سمت میں ہیں، اور یہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ابھی اگر آپ غور کریں کہ صورتحال پہلی والی نہیں رہی، باوجود اس کے کہ 26ویں ترمیم کی گئی اور بڑا کچھ کیا گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر تھوڑا وقت ایسے چلتا رہا تو یہ 26ویں ترمیم بھی اڑ جائے گی انشاءاللہ۔
اچھا، آپ ایک طرف یہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان رہا ہو جائیں گے، دوسری طرف آپ فرما رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف اور مریم نواز کی حکومت چلی جائے گی، تو کیا بلاول بھٹو کی حکومت آ جائے گی؟ نہیں جی نہیں، بلاول بھٹو تو کبھی بھی مرکز میں حکومت نہیں بنا سکتے، نہ ان کے ذائچے میں کوئی ایسی بات ہے۔ البتہ عمران خان صاحب کا ذائچہ آنے والے وقت میں بڑا اسٹرانگ ہوگا، اور ہماری جو اسٹرالوجی میں میری پریڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب آنے والے مطلب اپنی زندگی کے سمجھیے، خان صاحب کا ذائچہ کہتا ہے کہ یہ اپنی زندگی کے جو 10 سال ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان رہیں گے، تو ہماری تو یہ پریڈکشن ہے۔ اتنا لمبا عرصہ؟ جی ہمارا اندازہ یہی ہے، باقی زندگی موت اللہ کے پاس ہے، لیکن جو ان کا ذائچہ پتہ اسٹرانگ ہے وہ یہی بات کہتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں نے کئی مرتبہ سنا، کئی پروگراموں میں بھی آپ کے ہم دیکھتے ہیں پروگرام، آپ کہتے ہیں جی گہرا حل چلے گا، بڑی تبدیلیاں آئیں گی، پاکستان میں نظام بدل جائے گا، یہ سب کچھ کب ہوگا؟ میں نے عرض تو کیا، کچھ ستارے بھائی جان تبدیل ہو چکے ہیں، کچھ تبدیل ہونے والے ہیں، تو ابھی ان میں جو سب سے بڑا پلانٹ چینج ہونا ہے پاکستان کے حال کے خانے میں، وہ تبدیل ہونا ہے آپ سمجھیے کہ 8 جولائی کو، لیکن جو سیٹرن ہے، زحل ہے، وہ تبدیل ہو جائے گا، لہٰذا صورتحال بدلنے کی سمت میں تیار ہے۔ اچھا، اب آپ یہ فرمائیں کہ عید سے پہلے آپ خان صاحب کو، آپ نے تو کہا 26 کے بعد جیل میں رکھ ہی نہیں سکتے، تو اس کا مطلب عید سے پہلے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ میری اسٹرالوجی کہتی ہے کہ خان صاحب کو اب جیل میں رکھنا ناممکن ہوتا جائے گا جب زحل اپنا برج چینج کر جائے گا۔ زحل اپنا برج جو ہے وہ چینج کر رہا ہے 25 مئی کو، اس کے بعد کسی بھی ٹائم خان صاحب باہر ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور بات ڈاکٹر صاحب یہ فرما دیجئے، کیا پاکستان کا نظام بدلنے جا رہا ہے؟ پاکستان میں بہت ساری چیزیں ستارے کہہ رہے ہیں ہمیشہ کے لیے تبدیل ہوگی، لوگ جو اڑا رہے ہیں باتیں ایسے نہیں ہیں، یا آپ سمجھیے کہ ہم بھی اس قابل نہیں، ہم آپ کو بتائیں گے یہاں سے یہ تبدیل ہوگی، کہ ہمارا ایک ڈیٹا کنیکشن کا علم ہے جو کہتا ہے چیزیں اب تبدیل ہوں گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر میں یہ پوچھوں یہ 3-4 خاندانوں کا کہ ان کا سیاسی مستقبل کیا ہے، مثلاً سب سے پہلے چلے جو حکمران ہے اس وقت، فارم 47 کے حکمران سے ہی، یہ شریف فیملی جو ہے، اس کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ ان کا سیاسی مستقبل تو جو مجھے نظر ہی نہیں آتا بھائی جان، یہ آؤٹ ہو چکے ہیں سیاست سے۔ یہ کونسلر بھی نہیں بنیں گے؟ آنے والے وقت میں آپ دیکھیے گا یہ بس چھوٹی سی پارٹی رہ جائے گی، اور یہ ان کے فیصلے ان کے گلے پڑنے والے ہیں۔ اچھا، تو پھر میاں نواز شریف صاحب ادھر لندن چلے جان؟ میاں نواز شریف صاحب کا میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، سیاست میں کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جب یہاں پہ اخباریں چھپ گئی تھیں، آ گیا وزیر اعظم آ گیا، تب بھی بات یہی تھی، اب بھی یہی ہے۔ اچھا، دوسری جو پارٹی ہے، بڑی پارٹی جو اس وقت اقتدار میں ہے، وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ پیپلز پارٹی کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سندھ تو ہمارا ہے ہی ہے۔ ابھی جو 8 جولائی کے بعد جب یورینس اپنا برج چینج کرے گا تو بہت بڑے ستارے یہ نیپچون، پلوٹو اور یورینس آپس میں کمیونیکیشن کریں گے، اور یہ جو کمیونیکیشن ہوگی یہ ہمیشہ کے لیے اجارہ داری ختم کر دے گی۔ تو یہ جو باقی پارٹیاں ہیں، جیسے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے یا وہ ANP ہے، ان کا بھی کوئی فیوچر ہے یا نہیں؟ نہیں، وہ مذہبی جماعتوں کا کچھ نہ کچھ فیوچر رہے گا۔ اچھا، مذہبی جماعتوں کا رہا، جیسے جماعت اسلامی ہے یا جمعیت علماء اسلام ہے، مولانا صاحب کی پارٹی ہے۔ تو اب میں پوچھتا ہوں، ان کا جب سیاست دانوں کا مستقبل پوچھ رہا ہوں تو اب عمران خان کا مستقبل بھی پوچھنا بنتا ہے۔ بظاہر تو ابھی وہ جیل میں ہیں، بظاہر ان کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، زیر عتاب ہے، تو عمران خان کا کیا فیوچر ہے؟ میں عرض کروں کہ ان کا فیوچر بہت سٹرانگ ہے، بتایا تو ہے بھائی جان کہ ہماری اسٹرالوجی کہتی ہے وہ 10 سال وزیر اعظم پاکستان رہیں گے اپنی زندگی کے انشاءاللہ۔ تو 10 سال میں اگر سسٹم یہی رہا تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ تو
آپ کے اور میرے سوچنے کی باتیں ہیں، لیکن جو چیزیں سامنے آئیں گی انشاءاللہ سب لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ کیا پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنلی اپنا بلاک چینج کرنے جا رہا ہے؟ امریکہ کی بجائے چین کے ساتھ زیادہ دوستی، چین کی طرف زیادہ جھکاؤ کر رہا ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ چین، روس، ترکی، پاکستان، ایران، افغانستان کوئی بلاک بن رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو ستارے ہیں نا بھائی جان، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ پلوٹو، یورینس اور نیپٹون آپس میں نازل ہو رہے ہیں، چیزیں پوری دنیا میں تبدیل ہوگی۔ اب کہاں کیا تبدیلی آئے گی اس کے بارے میں تو میں جائزہ نہیں لگا سکتا، کیا ہوگی آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن تبدیلیاں آئیں گی، پہلے والی بات رہے گی نہیں انشاءاللہ۔ یہ جو پاکستان اور انڈیا ہے اس کے درمیان کشیدگی ہے، لوگ ظاہر ہے اس کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، تو یہ صورتحال ابھی کشیدہ رہے گی یا کوئی بچت ہو گئی؟ تو سارے پازیٹیو ہے مظہر برلاس صاحب، یہاں لوگوں نے خبریں لگا دی جنگ لگ گئی، میں نے کہا جنگ ہونے کے امکانات نہیں ہیں، لیکن اصل میں انڈیا کے اندر جو انڈیا کی موجودہ حکومت ہے اس کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ اب مودی یہ وہ سارے کام کرتے ہیں جس سے ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ نہیں تو مودی جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ میرے خیال میں مودی صاحب اب دوبارہ برسہ اقتدار نہیں آئیں گے، اٹ از اینڈ نو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عمر فاروق صاحب۔ کوئی خاص بات آپ اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو بتانا چاہیں، کوئی جو بات میں نہ پوچھ سکا ہوں؟ بس عوام کا وے آف تھنکنگ چینج ہو جائے گا۔ وہ جو کہتے تھے کہ ہم حکم دیں گے، عوام وہاں جا کے ووٹ ڈالے گی، وہ باتیں ماضی کے حصہ ہو جائیں گی، اور صورتحال بہت پازیٹیو ہوگی، عدلیہ اسٹرانگ ہوگی اور بڑے اسٹرانگ انشاءاللہ فیصلے دے گی۔ وہ ڈاکٹر صاحب ووٹ تو پہلے بھی لوگوں نے کسی اور کو دیے تو جیت کوئی اور گیا، آئندہ بھی یہی ہوگا پھر؟ نہیں اب سارے ابھی بدلے ہیں نا بھائی جان، اب آگے بدلیں گے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عمر فاروق صاحب۔ خواتین و حضرات، آپ نے نامور اسٹرالوجر ڈاکٹر عمر فاروق کی باتیں سنی۔ ڈاکٹر عمر فاروق کہتے ہیں کہ مودی کا سیاسی مستقبل ختم ہو گیا، آئندہ مودی کبھی اقتدار میں نہیں آئے گا، شریف فیملی کا عروج ختم اور ان کی سیاست ختم، بلاول بھٹو زرداری مرکز میں کبھی حکومت نہیں بنا سکیں گے، اور عمران خان جو ہیں وہ 26 مئی کے بعد ان کو جیل میں رکھنا مشکل ہو جائے گا، بلکہ ڈاکٹر صاحب استعمال لفظ کر رہے ہیں ناممکن ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ گہرا حل چلے گا، انصاف کی عدالتوں سے انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا، پاکستان میں نظام تبدیل ہو جائے گا، عمران خان 10 سال کے لیے وزیر اعظم رہیں گے اور پاکستان خوشحالی کا سفر طے کرے گا۔ اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔